यहाँ पर ऐसी ऐसी अजीब और माफूकुल फितरत चीज़ें हैं और मुकामात मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। इन्हीं अजायबात में से एक ऐसा अजूबा भी मौजूद है जिसके बारे में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जानती है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या बरमूदा ट्रायंगल पर हुए वाकयात के पीछे वाकई कोई माफूकुल फितरत मखलूक है? क्या ये वाकयात हकीकत में पुरअसरार थे? क्या इन वाकयात के हवाले से मशहूर कहानियाँ, किस्से सच्चे हैं या कहानियाँ हैं, अफसाने हैं? इस हवाले से साइंस क्या कहती है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। बरमूदा को 1503 में जॉन डी बर्मुडीज नामी हिस्पानवी सयाह ने दरियाफ्त किया था। इस वक्त बरमूदा बरतानिया के अंडर कंट्रोल एक जजीरा है जिस पर आबादी भी कुछ न कुछ रहती है। बरमूदा जजीरे की कुल आबादी 65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानूस की समंदरी हदूद में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा से शुरू होकर फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से प्यूर्तो रिको और प्यूर्तो रिको से होती हुई दोबारा बरमूदा तक एक त्रिकोण की शक्ल बनाती है। इस त्रिकोण को डेविल ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। इस त्रिकोण का रकबा कभी बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया, मगर कहा जाता है कि अंदाज़न ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई है। बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत की वजह यहाँ पर पेश आए कुछ अजीबोगरीब वाकयात हैं। इन्हें साइंस तो रद्द करती है, लेकिन इन्हें जिस अंदाज के साथ दुनिया में पेश किया गया वो एक मौम्मा बन गए। यहाँ बहरी और फिजाई जहाज़ों के गायब होने के हैरानकुन वाकयात का जिक्र दहाइयों से होता आ रहा है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाकयात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई। कहा जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक तकरीबन 50 से जायद बहरी जहाज जबकि 20 से जायद तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं और इनका मलबा या सुराग कभी नहीं मिला। सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक अमरीकी बहरिया का जहाज USS पिकरिंग बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया। जहाज और इस पर सवार अमले के 90 अफराद ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी वजूद ही नहीं रखते थे। काफी कोशिशों के बावजूद इनका सुराग न लगाया जा सका। इसके बाद 1814 ईस्वी में अमरीकी बहरिया का एक और जहाज USS वास्प बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया और फिर कभी न मिला। फिर 1824 ईस्वी में एक बहरी जहाज USS वाइल्ड कैट 14 अफराद के साथ गुम हुआ और उसका सुराग भी नहीं मिला। इसके बाद 1918 में USS साइक्लॉप नामी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया, मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि इसके साथ 309 अफराद भी गायब हो गए थे और ये अफराद भी दोबारा कभी नहीं मिले। लेकिन ये सब वाकयात होने के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल को असल शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक यानी बहरे ओकियानूस में मामूल के मिशन पर निकली और हमेशा के लिए गायब हो गई। इन तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस वाक़े के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हो गया है, तो बरमूदा ट्रायंगल एक पुरअसरार अजूबा बनकर सामने आया। इस पर हजारों आर्टिकल्स लिखे गए और बहस मुबाहिसे होने लगे। बरमूदा ट्रायंगल पर फिर कुछ अरसे बाद चार्ल्स बर्नेट्स की 1974 में शाया होने वाली किताब द बरमूदा ट्रायंगल ने एक तहलका मचा दिया। इस किताब की 30 जुबानों में 2 करोड़ कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। लेकिन इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बजाय साइंटिफिक और ऑथेंटिक मालूमात के गैर फितरी और मावराई ख्यालात को ज्यादा जगह दी गई थी।
اس کے علاوہ چارلز برلیٹس کی اس کتاب پر اسی نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے جو 1978 میں ریلیز کی گئی۔ اس فلم کے بعد اس موضوع پر کئی فلمیں اور بھی بنی جن میں برمودا ٹینٹیکلز اور بیونڈ دا برمودا ٹرائینگل کافی مشہور فلمیں ہیں۔ انہی مضامین اور چارلز برلیٹس کی کتاب کی بدولت برمودا ٹرائینگل کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ کسی نے یہ سب غیر مرئی مخلوق کی کارستانی قرار دی تو کسی نے اسے خلائی مخلوق کی شرانگیزی کہا ہے۔ مذاہب نے اپنی اپنی الگ الگ تھیوریز پیش کی ہیں۔ کسی نے کہا خداوند تعالیٰ نے انسان کو یہاں سے جانے سے روکا ہوا ہے، تو کسی نے برمودا ٹرائینگل کو فرشتوں کی گزرگاہ بنا کر پیش کیا۔ ابھی چند سال پہلے ایک نئی تھیوری بھی سامنے آئی کہ برمودا کے سمندر میں 2000 میٹر نیچے تیرتا ہوا صاف اور شفاف بڑا اہرام موجود ہے۔ اس تھیوری کے مطابق سائنسدانوں نے اس پراسرار ڈھانچے کو 2012 میں دریافت کیا تھا، تاہم اس پر مزید تحقیق تک اسے خفیہ رکھا گیا۔ غرض لوگوں کے ذہنوں میں بھی برمودا ٹرائینگل ایک ایسا مقام بن گیا جہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور سائنس بھی اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اگر ہم برمودا ٹرائینگل کے حوالے سے سائنسدانوں کی کوششیں دیکھیں تو انہوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کے حوالے سے کافی کام کیا اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے ہیں۔ 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے کچھ سائنسدانوں نے بتایا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو یعنی 6 کونوں والے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کرتے ہوئے سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایسے بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں اور عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر برمودا ٹرائینگل کے حوالے سے ناروے کی اریکٹک یونیورسٹی کے کچھ محققین نے خیال پیش کیا کہ سمندری تہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2017 میں ایک آسٹریلوی سائنسدان پال لینسکی نے دعویٰ کیا کہ اس سمندری حدود میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں، اور نہ ہی یہ گمشدگیاں ماورائی ہیں، بلکہ یہ سب خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برمودا ٹرائینگل ایک ایسا مقام ہے جہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے، اور اگر آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق 1945 میں امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ بھی خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ برمودا کے متعلق 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے خیال پیش کیا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے، اور اس بات کو لیبارٹری میں تجربات کر کے ثابت بھی کیا گیا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے بعد ہی صحیح، لیکن آخرکار سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے معمے کو سلجھا دیا ہے۔ سائنٹسٹس کی تمام تھیوریز کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کے نیچے میتھین گیس اور فاسفورس کے ذخائر ہیں۔ ان ذخائر میں گیسز کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات بڑے بڑے گیس کے ببلز بنتے اور پھٹتے رہتے ہیں،
اور اس عمل کے باعث پانی کی کثافت میں، پانی کی ڈینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے نزدیک کی ہر چیز سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہازوں کے عملے کو موقع ہی نہیں مل پاتا کہ وہ کسی کو بتا سکیں کہ کیا ہوا۔ دوسری وجہ اس علاقے میں متواتر آنے والے سمندری طوفان بھی ہیں، مگر اب چونکہ طوفانوں کی پہلے ہی پیش گوئی ہو جاتی ہے اور میتھین والے علاقوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، تو ایسے واقعات میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ برمودا ٹرائینگل دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس آبی گزرگاہ میں ڈوبنے والے جہازوں کی تعداد دوسری آبی گزرگاہوں میں غرقاب جہازوں کے لگ بھگ برابر ہی ہے۔ 2013 میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کی طرف سے کی جانے والی تحقیق میں دنیا کی 10 خطرناک آبی گزرگاہوں میں برمودا ٹرائینگل شامل نہیں تھا۔ بہتر سائنسی آلات اور سیٹلائٹ نیویگیشن کی مدد کی وجہ سے جہازوں کے ڈوبنے کے واقعات اب نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس طرح سے سائنس نے آخرکار صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں بنی ہوئی کہانیوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ برمودا ٹرائینگل بھی عام آبی گزرگاہوں کی طرح ایک گزرگاہ ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں زیر سمندر، سمندر کے نیچے گیسوں اور ان کی وجہ سے بننے والے بادلوں کی بدولت کچھ غیر معمولی حادثات واقع ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں کسی غیر مرئی مخلوق سے، کسی خلائی مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں۔ تو دوستو، آپ ہمیں بتائیے کامنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں پیش کی گئی معلومات کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔